بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرب بائدہ اور عرب عاربہ کے حوالے سے بات کی۔ آج ہم بات کریں گے عرب مستعربہ کے حوالے سے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے۔ انہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر ار کے رہنے والے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا، اور یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں آپ پھر مصر بھی تشریف لے گئے، اور وہاں کا بادشاہ وقت فرعون، جس نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بد نیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اور اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ ناظرین، یہ مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں، لیکن علامہ منصور پوری نے مفصل تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھیں اور فرعون کی بیٹی تھیں۔ اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دی۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عرب مستعربہ یعنی عدنانی عرب کے جد امجد عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ وہی عدنان ہیں جن سے 21ویں پشت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 30 غیر معروف پشتوں کا فاصلہ ہے، اور یہ کہ اس کے آگے علماء سب غلط نسب بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سلسلہ نسب عدنان تک ہی بیان فرماتے تھے، جبکہ باقی علماء کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ اصل میں عدنان مشہور زمانہ بخت نصر کے ہم عصر تھے، جو 6 صدی قبل مسیح میں بابل کا بادشاہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عدنان ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ حضرت عدنان کی اولاد میں سے سب سے مشہور بیٹے ماد ہوئے، جبکہ ماد کے بڑے بیٹے کا نام قزا تھا، جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو القزا مشہور ہوئی۔ بنو قزا کی مشہور شاخوں میں جوہینہ، بلی، بنی عذرا اور بنی کلب ہیں۔ بنی کلب کی مشہور شخصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مشہور صحابی یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہیں حسن صورت میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ماد بن عدنان کی دیگر اولاد میں سے نزار بھی شامل ہیں، جن کے 4 بیٹے تھے، اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ ان 4 بیٹوں کے نام ایاد، انمار، ربیہ اور مضر ہیں، اور ان میں ربیہ اور مضر بہت مشہور ہوئے۔ ربیہ کی بات کریں تو ربیہ بن نزار کی اولاد میں سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد قیس، وائل، بکر، تغلب،
اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ دوستو، اسد کی اولاد میں سے انزا قبیلہ، جس کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ قبیلہ جزیرہ عرب اور عراق اور شام کے بڑے قبائل میں سے ایک ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں یہ قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کی تعداد عرب میں تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اسد بن ربیعہ کی اولاد میں سے وائل اور نمر بھی شامل ہیں۔ نمر قبیلے کی ایک مشہور شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صہیب رومی تھے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر بہت تکالیف اٹھائیں۔ یہ حضرت صہیب رومی فوجوں کی لڑائی میں جنگی قیدی بنے، بکتے بکاتے مکہ تک پہنچے اور بعد میں پھر اسلام قبول کر لیا۔ نمر کے علاوہ وائل قبیلے کا بھی ذکر ہو چکا ہے، تو وائل قبیلے کی شاخیں تھیں جو بکر بن وائل اور تغلب بن وائل سے مشہور ہوئیں۔ یہ دونوں قبائل ایک دوسرے کی ضد تھے۔ دور جہالت میں عرب کی ایک تاریخی جنگ ہوئی جو جنگ بسوس کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ جنگ دونوں قبائل میں تقریباً 40 سال تک رہی۔ تغلب بن وائل قبیلے سے 6 بڑی شاخیں نکلیں۔ نمبر 1 بنو جاشم، نمبر 2 بنو مالک، نمبر 3 بنو اوف، نمبر 4 بنو عمر، نمبر 5 بنو معاویہ اور نمبر 6 بنو سالبہ شامل ہیں۔ تغلب بن وائل کے بالمقابل دوسرا بڑا قبیلہ جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے بکر بن وائل تھا۔ اس قبیلے سے بڑی شاخیں نکلیں۔ اس میں سے بنو حنیفہ اور بنو اجل شامل ہیں۔ بنو حنیفہ یمامہ کے علاقے میں سکونت پذیر ہوئے، جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض واقع ہے۔ اس قبیلے کا اسلامی تاریخ میں اہم کردار رہا ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ قبیلے میں ارتداد کی مختلف تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں، جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے بھرپور قتال کیا اور مارکہ یمامہ وقوع پذیر ہوا۔ بنو بکر بن وائل میں بنو شیبان اور بنو زحل بھی شامل ہیں۔ بنو شیبان کی مشہور شخصیات میں عظیم تابعی اور جلیل القدر کمانڈر مسنہ بن حارثہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی ذہانت اور شجاعت کے زور پر ایرانی سلطنت کی حدود میں کئی معرکے سر انجام دیے اور کسریٰ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ لہٰذا ان کا نام لیے بغیر ایران کی اسلامی فتوحات کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ قادسیہ سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مشہور شخصیت مجتہد اور محدث اعظم امام اہل سنت فقہ اسلامی کے چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ فتنہ خلق القرآن کی وجہ سے انہوں نے بہت سے مصائب اور تکالیف برداشت کیں، جن میں 2.5 سال کی سخت قید بھی شامل ہے۔ 241 ہجری میں جمعہ کا دن 77 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ان کے جنازے کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم 3 جنازے میں ہوتا ہے، جن میں بعض نے 8 لاکھ تو بعض نے 15 سے 25 لاکھ بتایا ہے، جن میں اکثریت اہل علم تھے۔ البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خلیفہ متوکل نے اس جگہ کی پیمائش کرائی تھی جہاں نماز جنازہ ادا ہوا تھا، تو اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 25 لاکھ افراد شامل تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت شامل ہے کہ علامہ صاحب کی وفات کے دن عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں پر مشتمل 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ یہ تذکرہ تھا ربیعہ کا، جبکہ مضر بن نزار کی اولاد میں سے 2 بڑے قبیلے تقسیم ہوئے، جس میں سے ایک قیس الیان بن مضر، دوسرا الیاس بن مضر، اور اس قیس الیان بن مضر میں سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غفتان سے ابس، زبان، اشجع اور غنی بن اثر کے قبائل وجود میں آئے، جبکہ الیاس بن مضر میں سے تیم، حذیل، بنو اسد، خزیمہ، کنانہ وغیرہ قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ قبیلہ قریش قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔ پھر یہ قریش قبیلہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے لیے ہم قبیلہ قریش کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہاں تک جو علم فراہم کیا گیا ہے، امید کرتی ہوں کہ قبیلہ عرب مستعربہ کے جو بھی قبائل ڈسکس ہوئے ہیں وہ بخوبی سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے
اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔